ناظرین کرام، توہم پرستی کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی وجود نہ ہو یا اس چیز میں کوئی خاص تاثیر نہ ہو، لیکن ہم اس میں کسی خاص تاثیر کا اعتقاد رکھیں، یا ایسی ہی توہم پرستی خوف اور جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقیدے پر یقین رکھنا، ان سب کو ہم توہم پرستی کہتے ہیں۔ توہم پرستی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی سماج ہو، ہر شعبے میں یہ توہم پرستی پائی جاتی ہے، خواہ وہ ملک ترقی یافتہ ہو یا کوئی غریب ملک ہو، پسماندہ ملک ہو، ہر ایک میں توہم پرستی اور خرافات پائے جاتے ہیں۔ طلوع اسلام کے وقت دنیا کی تمام اقوام میں ان کے عقیدے میں کم و بیش خرافات پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ خرافات، یہ توہمات اسی معاشرے میں زیادہ رواج پاتا ہے، اسی معاشرے میں زیادہ پھیلتا ہے جو معاشرہ تعلیم سے دور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں توہم پرستی کیسے پھیلتی ہے۔ دور حاضر میں معاشرے میں جتنی زیادہ توہم پرستی پھیلی ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑا رول ہمارے میڈیا یعنی ذرائع ابلاغ کا ہے۔ میڈیا کے پروگرامز جو بچوں کے متعلق ہوتے ہیں، ڈراؤنی فلمیں بناتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں، اور طرح طرح کی ڈراؤنی کہانیاں یہ سب بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، اور بچے اس کو ان خیالات کو، ان توہمات کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئے دن اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں لکھا رہتا ہے کہ آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیسا ہے، یا ایسے ہی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس طرح کے عنوانات آئے دن اخبارات میں ہمیں ملتے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، یہ خرافات جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے سماج کا پڑھا لکھا فرد بھی اس پر یقین رکھتا ہے، اس پر اعتقاد رکھتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ان سب چیزوں سے منع کرتا ہے۔ دین اسلام کسی نجومی کے پاس جانے سے منع کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک فن ہے اور اس چیز کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو توہمات پھیلے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو یہاں پہ بطور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ آپ گاڑی سے کہیں جا رہے ہیں، آپ کے سامنے سے بلی گزر جائے تو رک جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے آنے والا آپ کے آگے گزر جاتا ہے، یا آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنی گاڑی میں ایکس کا نشان بناتے ہیں تاکہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے جو نحوست پیدا ہو گئی ہے وہ نحوست ہم سے دور ہو جائے۔ ایسے ہی کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر بچے کی پیدائش اس تاریخ کو ہوئی ہے جس تاریخ کو ان کے کسی رشتہ دار کی وفات ہوئی ہے، تو اس بچے کی قسمت اچھی نہیں رہے گی، وہ بچہ پریشان رہے گا، بدقسمت رہے گا۔ ایسی نومولود بچہ ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مائیں ان کی پیشانی پر کاجل لگا دیتی ہیں تاکہ میرا بچہ نظر بد سے محفوظ رہے۔ ایسے ہی خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آ رہی ہے تو کہتے ہیں مجھے کوئی یاد کر رہا ہے، یا ایسے ہی گھر میں کسی کی وفات ہو گئی تو اب کیا کرتے ہیں کہ سال بھر تک یا آنے والے عید تک کوئی شادی نہیں کرتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کتنی تعجب کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس پر ان کو صحیح مانتے ہیں، ان توہمات کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر آج کا یہ دور جو اپنے آپ کو پڑھا ہوا سمجھتا ہے، ان میں
اور پچھلے دور میں جس میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، دونوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں توہمات اور برا شگون رکھنے سے بچائے، آمین۔ ناظرین کرام، عام مسلمانوں میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے توہمات یا خرافات یا غلط سوچ جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کیا عرب والوں کے اندر بھی اس طرح کے توہمات پائی جاتی تھیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ توہمات پائی جاتی تھیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، یہ توہمات پائی جاتی تھی، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ موجود ہیں، اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں یہ توہمات پائی جاتی تھی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اس وقت سورج گرہن لگ گیا۔ صحابہ کرام نے سوچا، کیونکہ ان کے معاشرے میں تھا کہ اگر کسی بڑے آدمی کی وفات ہو جائے یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش ہو تو پھر سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا ہے، اور حضرت ابراہیم ان کی وفات کے وقت سورج گرہن لگا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا اور کہا کہ یہ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، ان کا تعلق کسی کے جینے اور کسی کے مرنے سے نہیں ہے۔ تو جب سورج گرہن لگے یا چاند گرہن لگے تو نماز ادا کرو، دعائیں کرو۔ غرض کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں پھیلی ہوئی توہم پرستی کو دور کرنے کی کوشش کیا، اس کو دور کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر توہم پرستی کے کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ توہم پرستی حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن و سنت ہے، لیکن جب آدمی توہم پرست ہو جاتا ہے تو وہ مادی نفع کی چیزوں کا حق و باطل کے پرکھنے کا معیار بنا لیتا ہے۔ لہذا جس چیز میں اسے نفع نظر آتا ہے وہ اس کے نزدیک حق، اور جس چیز میں اسے نقصان محسوس ہوتا ہے اس کے نزدیک باطل اور غلط ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، توہم پرستی، بدشگونی جیسے عقائد کے حامل افراد کچھ چیزوں، واقعات یا علامات کو اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں اور کچھ کو نقصان یا منحوس سمجھتے ہیں۔ تیسری چیز، توہم پرستی سے جو برا خیالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کی اپنی خوشیاں برباد ہو جاتی ہیں اور بہت جلد وہ انسان مایوس اور پریشان حال رہنے لگتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آئے دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی کے وجوہات کیا ہیں۔ اگرچہ اسلام میں توہم پرستی اور بدشگونی کو منع کیا ہے، مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں میں جہالت، کم علمی اور دینی احکام سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اس لیے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری چیز، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو معاشرہ توہم پرستی، بدشگونی کے دلدل میں دھسا ہوا ہے اور وہ اس سے نکلنا بھی نہیں چاہتا، اور جانے انجانے میں ان کے وہ توہمات و خرافات ان سے ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے اندر پھیل گئے ہیں۔ ایسی ہی شیطان توہم پرستی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، مزین بناتا ہے، اور دینی معلومات نہ رکھنے والے مسلمان اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح سے وہ انجانے میں شرک و بت پرستی اور بدعات و خرافات کے گہرے گڈھے میں گر کر کے اپنے ایمان و اعمال کو تباہ کر لیتے ہیں۔ توہم پرستی کا کفارہ کیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جان لو کہ بدفعلی اور بدشگونی صرف اسے نقصان پہنچاتی ہے جو اس سے ڈرتا ہے اور خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جو اس طرح کی بات دیکھ کر یا سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی
جیسے برے خیالات سے بچنے والے کے لیے کیا اجر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، بدشگونی اور توہمات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ناظرین کرام، دین اسلام میں توہمات کو سختی سے رد کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے دشمنوں کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ ان تکالیف کو رسولوں کی طرف منسوب کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر ان کو کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم حضرت صالح سے کہتی تھی قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدشگونی یہ سب مشرکین کا، جاہلوں کے اعتقادات ہیں۔ جو لوگ ان سب خرافات اور توہم پرستی پر یقین اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آفت کو دور کر دیتی ہیں، پریشانیوں کو کم کر دیتی ہیں، تو یہ سوچ ایک طرح سے دین اسلام سے انحراف کی ایک شکل ہے، اور دھیرے دھیرے یہ توہمات انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، جو شرک توحید کے مخالف ہے۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ توہمات پر یقین رکھنا در حقیقت تقدیر پر یقین کرنے کا انکار ہے۔ کوئی دن، پتھر، بشر، چرند، پرند، ستارے وغیرہ انسان کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں۔ نفع و نقصان کا کوئی مالک ہے تو اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے جو بھلائی یا فائدہ پہنچنے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی یا نقصان پہنچے وہ تیرے نفس یعنی تیرے ہی شامت اعمال کے سبب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ توہمات پر یقین رکھنا شرک کرنا ہے، اور شرک ایک ایسا جرم ہے جو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اللہ رب العزت۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ توہمات شیطان کی وسوسہ اندازی اور اس کے ڈر کی وجہ سے، وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت کی عظمت ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں توہمات بیٹھ جائیں، اور اس طرح سے وہ اپنے نفس کی پیروی کرنے لگیں۔ اور جب انسان اپنی نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور اس کو ماننے لگتا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر کے غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے ایمان دھیرے دھیرے رخصت ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوت وغیرہ سے منع کیا ہے، لیکن اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجذوم سے تم بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو آخر اس حدیث میں تطبیق کیا ہے؟ کیسے دونوں حدیث کو آپس میں جوڑا جائے کہ دونوں حدیث صحیح ہو جائیں؟ ناظرین کرام، دونوں حدیثوں میں تطبیق بہت ہی آسان ہے۔ پہلے حصے میں جو نفی کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کا جو عقیدہ تھا کہ بیماری بذات خود نہیں پھیلتی ہے اور نہ ہی تقدیر الہی اور مشیت خداوندی سے ہوتی ہے، یہ اپنے آپ ہو جاتی ہے، تو پہلے حصے میں اس جاہل عقیدے کی نفی کی گئی ہے،
اور دوسرے حصے میں چھوت کا اقرار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت کے مطابق بیماری میں چھوت ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے طب، عقل اور حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور اسی بنا پہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لیا اور کہا بسم اللہ کر کے کھاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس پر توکل کرو۔ لہذا جن کا ایمان اتنا قوی ہے، وسوسہ خرافات سے باز رہتے ہیں اور اللہ پر پوری طرح سے توکل کرتے ہیں، وہ ایسی بیماریوں سے جو پھیلنے والی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جن کا ایمان اس درجے کا نہیں ہے، ان کے لیے ایسے امراض سے دوری بہتر ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ توہم پرستی بشگونی شرک ہے، اور مسلمانوں کو ہر حال میں شرک سے بچنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ چاند گرہن، علی بلی سے گزر جانے، شیشہ ٹوٹ جانے یا اس طرح کی دیگر جو خرافات ہیں، ان سب چیزوں سے بچیں۔ بطور مسلمان ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھولی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اتار لینے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں سے رکنا چاہیے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ میرے بھائی، بدشگونیوں سے دور رہیں، اللہ سے دعائیں کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، تاکہ اللہ ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی پریشانی آ جائے تو پھر صبر کریں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ دنیا اور اس کی پریشانیاں اور اس کی آسائشیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت کی بشارت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے اور برے خیالات اور توہمات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔